اچھی اور بہترین زندگی اور شہادت جیسی موت کے لیے رسول گرامی اسلام نے کیا ارشاد فرمایا، اور جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی دسترخوان پر آپ تمام قرآنی دوستوں کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی مزید 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اے پیغمبر، جب تم ان کے سامنے ان کا کوئی مطلوبہ معجزہ لے کر نہ جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے خود کوئی معجزہ کیوں نہ منتخب کر لیا، یعنی اپنی مرضی سے کیوں نہ بنا لیا۔ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرا پروردگار مجھے کرتا ہے، اس میں میری پسند کا کیا دخل۔ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے سامان ہدایت اور سراسر رحمت ہے۔ تو یہ تھی آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ جاننے کی کوشش کرتے ہیں مفسر نے اس آیت کے ذیل میں کیا نکات بیان کیے ہیں۔ نکات: اجتبا کا لفظ جبایت سے ہے، اس کے معنی حوض میں پانی اکٹھا کرنے کے ہیں۔ حوض کو بھی جابیہ کہتے ہیں۔ خراج اور مالیات اکٹھا کرنے کو بھی جبایت کہتے ہیں۔ اس کے بعد انتخاب شدہ چیزوں کو اکٹھا کرنے کو اجتبا کہا جانے لگا۔ اس آیت کے معنی شاید یہ ہو کہ جس معجزے کی تم نے درخواست کی تھی اسے انتخاب کیوں نہ کیا اور دوسرا معجزہ کیوں لے آئے اور ہماری پسند کے اعتبار سے عمل کیوں نہیں کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر سعادت مند زندگی اور شہادت جیسی موت چاہتے ہو، قیامت کے گرم اور جلا دینے والے دن سے رہائی اور نجات چاہتے ہو تو قرآن سیکھو، کیونکہ قرآن مجید خدائے رحمان کا کلام ہے، شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے ڈھال ہے اور قیامت کے دن میزان میں وزنی ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا، قرآن تمہارے دین کا کمال ہے، جو کوئی قرآن سے منہ موڑے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کافی جلدو صفحہ 600۔ تو ہم نے آیت کریمہ کے نکات سے واقفیت حاصل کر لی ہے، اب بڑھتے ہیں آیت کریمہ کے پیغامات کی طرف۔ پیغام: قرآن کی آیتیں رسالت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت پر دلیل اور معجزہ ہے۔ نمبر 2، قرآن کی آیتیں بعض اوقات بہت مدت کے فاصلے کے بعد نازل ہوا کرتی تھیں۔ نمبر 3، ضروری نہیں ہے کہ مبلغ ہر روز کوئی نئی بات کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی خاموش رہنا ہی لازم ہو۔ نمبر 4، قرآن کی آیتوں کو کفار سمجھتے تھے کہ یہ پیغمبر کے اپنے الفاظ اور مفہوم ہیں جو ادھر ادھر سے اکٹھے کیے گئے ہیں اور اب لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ وحی الہی نہیں ہے۔ نمبر 5، بہانے بنانے والے کفار وحی نازل ہونے میں فاصلہ ہو جانے کی صورت میں باتیں بناتے اور مذاق اڑاتے تھے۔ نمبر 6، الہی رہبر کا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کے بہانوں اور ان کے ناجائز مطالبات کے آگے سر نہ جھکائے، بلکہ اپنے نظریے پر ڈٹ کر ان کے بہانے کا صاف صاف اور واضح جواب دے۔ نمبر 7، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف وحی سے ہی احکام لیتے ہیں، اپنے پاس سے کچھ بنا کر پیش نہیں کرتے۔ نمبر 8، وحی پیغمبر اور امت دونوں کے لیے تربیت کا ذریعہ ہے۔
اور اللہ کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ نمبر 9، قرآن مجید کی ہدایت خالص ہے، اس میں ذرہ برابر بھی گمراہی کی ملاوٹ نہیں ہے۔ کلمہ ہدن کو ہادن کے بجائے استعمال کرنا اس بات کی علامت ہے کہ پورے کا پورا قرآن مجید ہدایت ہے۔ نمبر 10، ہدایت و رہنمائی بصیرت کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ نمبر 11، قرآن مجید ایک طرف تو فکری بصیرت اور معرفت کی کتاب ہے، بصائر، دوسری طرف ہدایت اور عمل کے لیے رہنما بھی ہے۔ ہدن اور اس کی پیروی کا نتیجہ بھی دونوں عالم میں رحمت اور برکت ہی ہوتا ہے۔ نمبر 12، قرآن مجید اگرچہ عمومی طور پر ہر ایک کے لیے کتاب ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ صرف صاحبان ایمان ہی اٹھاتے ہیں، اور دل کے اندھے بصیرت سے محروم لوگ جو ہدایت الہی سے دور رہتے ہیں وہ خود کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 203 کی تفسیر۔ جاننے کی کوشش کرتے ہیں آیت نمبر 204 کی تفسیر کو اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو کان دھر کر سنو اور خاموش رہو تاکہ رحمت خدا تمہارے شامل حال ہو۔ تو یہ تھی آیہ کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اب بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی جانب۔ نکات، کلمہ انصتو کا معنی ہے کہ کان لگا کر سننے کے لیے خاموش ہونا۔ یہ آیت کہتی ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت ادب کے لیے خاموش ہو جاؤ اور آیات کو توجہ سے سنو۔ البتہ واجب سکوت صرف اس وقت ہے جب پیش نماز، دوران نماز جماعت سورہ حمد اور کوئی دوسرا سورہ پڑھ رہا ہو، اس وقت مامومین کو خاموش رہنا چاہیے۔ باقی موقع پر سکوت مستحب اور ادب کی نشانی ہے۔ اگر اس خاموشی کا حکم نہ ہوتا تب بھی عقل اور ادب کا تقاضا یہ تھا کہ خالق و مالک کے کلام کے سامنے خاموش رہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو ساتھ ہی ایک منافق بار بار قرآن کو بلند آواز سے پڑھنے لگا۔ حضرت خاموش ہو گئے۔ جب وہ پڑھ چکا تو آپ نے باقی سورے کو مکمل کیا اور نماز کو جاری رکھا۔ تفسیر نمونہ، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کے قاری 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، ایک گروہ وہ ہے جو قرآن کو اپنی کمائی اور آمدنی کا ذریعہ بنا لیتا ہے اور لوگوں کے سروں پر سوار ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا گروہ ایسا ہے جو قرآن کو صرف اپنی زبان کی حد تک رکھتے ہیں اور اس کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا، ان پر عمل نہیں کرتا۔ نمبر 3، تیسرا گروہ ان افراد کا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے اپنے درد کی دوا سمجھتے ہیں، وہ ہمیشہ سے اس کے ساتھ مانوس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو دور کرتا ہے اور بارش نازل فرماتا ہے، لیکن ایسے افراد بہت کم ہیں۔ اعزا من الکبریت الاحمر، کافی جلد 2 صفحہ 627۔ تو ہم نے آیہ کریمہ کے نکات سے واقفیت حاصل کر لی ہے۔ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں مفسر نے اس آیت کے ذیل میں کیا پیغامات ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، جو شخص بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو ہمیں چاہیے کہ خاموش ہو جائیں اور اسے غور سے سنیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآ مجہول آیا ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کو خاموشی سے سننا رحمت الہی کا سبب ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سعادت مند زندگی کے لیے اور شہادت جیسی موت کے لیے انسان کو قرآن کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ قرآن کتاب خدا ہے، کلام رحمان ہے، شیطان کے مقابل میں ایک مضبوط ڈھال ہے۔ لہٰذا قرآن سیکھو، قرآن پر عمل کرو، قرآن کے ساتھ جیو اور قرآن کے ساتھ مرو۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی، قرآن سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی
پہچان.